یہ بامبنگ سے اگر یو ایس یہ سمجھ رہا ہے کہ ڈیٹرنس ہوگا، نہیں ہوگا. آپ دیکھنا آئندہ 5-10 سال میں ایران 90% انریچمنٹ کرے گا. اسی لیے پاکستان نے نوبل پیس پرائز کے لیے کہا تھا، اور اسی لیے کیا ان کا جو جنرل تھا جا کر ٹرمپ کے پاس بیٹھ کر کھانا کھایا تھا. پاکستان نے فارمل کہا نا کہ ہم ٹرمپ کے لیے نوبل پیس پرائز بولیں گے، تو کیا انہوں نے اسی لیے کہا تھا، اسی لیے کہا کہ ان کو نوبل پیس پرائز ملنا چاہیے، اس آدمی کو، اس پریزیڈنٹ کو، جس نے اپنے ہی دیش کے سمویدھان کا وائلیشن کیا، یونائیٹڈ نیشن چارٹر کا وائلیشن کیا، انٹرنیشنل لا کا وائلیشن کیا. جو آج یونائیٹڈ اسٹیٹس نے جو بامبنگ کی ہے وہ انٹرنیشنل لا کا وائلیشن ہے، وہ یونائیٹڈ نیشنز کے چارٹر کا وائلیشن ہے، این پی ٹی کا وائلیشن ہے، اور خود یونائیٹڈ اسٹیٹس کا جو ان کا سمویدھان ہے یو ایس کا کہ بغیر کانگریشنل پرمیشن کے وہ جنگ نہیں کر سکتے بامبنگ، انہوں نے اس کا وائلیشن کیا. اور انہی کا انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ، یو ایس کا انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ ایران تو نیوکلیئر وار ہیڈ ویپنز کے قریب نہیں تھا. تلسی گبارڈ کا سٹیٹمنٹ ہے. یہ صرف ایک فساد کریٹ کیا گیا. مقصد ایک ہی ہے کہ اسرائیل جو بنجامن نیتنیاہو جو فلسطینیوں کا ایک خصاب بن چکا ہے، بچر بن چکا ہے، جو جنوسائیڈ ہو رہا ہے، ایتھنک کلینسنگ ہو رہا ہے، اس کو کور اپ کرنے کے لیے کیا گیا. پھر 55,000 لوگ مارے گئے، ابھی مر رہے ہیں وہاں پر، آپ اس کی بات نہیں کرتے. تو یہ بامبنگ سے اگر یو ایس یہ سمجھ رہا ہے کہ ڈیٹرنس ہوگا، نہیں ہوگا. آپ دیکھنا آئندہ 5-10 سال میں ایران 90% انریچمنٹ کرے گا. آپ اس بات کو دیکھ لینا کہ اس علاقے میں جتنے مسلم عرب کنٹریز ہیں وہ اب یہ طے کریں گے کہ بھئی ہمارا کو اگر ڈیٹرنس چاہیے اسرائیل سے تو ہم کو بھی اب وہی کرنا پڑے گا. وہ بھی کریں گے، نیوکلیئر بامز بنائیں گے، نیوکلیئر وارہیڈز بنائیں گے. اور یہ جو یو ایس نے کیا ہے، عراق میں آپ نے جھوٹ بولا تھا ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن، کہاں ملا؟ کچھ نہیں ملا. آپ نے لیبیا میں غدافی کو ہٹایا، یہ کچھ الزام لگا کر کیمیکل ویپن، کیا ہوا؟ کچھ نہیں نکلا. تو آپ یہ جو انسٹیبلٹی کریٹ کر رہے ہیں، یہ انسٹیبلٹی آپ کو ہی مہنگی پڑے گی. اگر کل وہاں پر جنگ ہو جائے گی اس علاقے میں، جو اب پورے آثار نظر آتے ہیں، تو پھر پورا علاقہ ایک آگ کی جھونک میں ہوگا. اور وہاں پر 60 لاکھ سے زیادہ بھارت کے لوگ کام کرتے ہیں اس تمام کنٹریز میں. ہمارے انڈین کمپنیز کا انویسٹمنٹ ہے ان کنٹریز میں. ایک بہت بڑا فارن ایکسچینج ہم کو وہاں سے آتا ہے. اور ایک بات یاد رکھیے، جو گلف کنٹریز میں جو بھارت کے ناگرک کام کرتے ہیں انکم ٹیکس نہیں دیتے. وہ نارتھ امریکہ میں انکم ٹیکس دیتے ہیں، یہاں پر ہم کو آتا ہے تو پھر کتنا بڑا نقصان ہوگا سب کا. تو یہ بات ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ اسی لیے پاکستان نے نوبل پیس پرائز کے لیے کہا تھا، اور اسی لیے کیا ان کا جو جنرل تھا جا کر ٹرمپ کے پاس بیٹھ کر کھانا کھایا تھا. تب ان کو یہ تو سب ایکسپوز ہو گئے یہاں سے لے کے وہاں تک. پاکستانی مسلم عوام کو پاکستان نے فارمل کہا نا کہ ہم ٹرمپ کے لیے نوبل پیس پرائز بولیں گے، تو کیا انہوں نے اسی لیے کہا تھا، اسی لیے کہا کہ ان کو نوبل پیس پرائز ملنا چاہیے، اس آدمی کو، اس پریزیڈنٹ کو، جس نے اپنے ہی دیش کے سمویدھان کا وائلیشن کیا، یونائیٹڈ نیشن چارٹر کا وائلیشن کیا، انٹرنیشنل لا کا وائلیشن کیا، این پی ٹی کا وائلیشن کیا. تو کیا اسی لیے پاکستان پریزیڈنٹ ٹرمپ کو نوبل پیس پرائز کے لیے ریکمینڈ کیا تھا کیا؟ سر، یو ایس کی بھومکا مڈل ایسٹ ریجن میں نہیں، یو ایس آنرس بروکر کبھی نہیں تھا. چاہے عراق ہو، چاہے لیبیا ہو، چاہے فلسطین ہو. اور یہ جو غزہ میں جینوسائیڈ ہو رہا ہے، جو ایتھنک کلینسنگ ہو رہی ہے ایک ریسسٹ اسٹیٹ کی طرف سے، اس پہ تو یو ایس بالکل خاموش بیٹھا ہوا ہے. ساری دنیا بول رہی ہے کہ پیلسٹینینز کا ایتھنک کلینسنگ ہو رہی ہے. مانے اگر وہ لوگ کھانا لینے جا رہے ہیں تو گولیاں چلا کر ان کو مار رہے ہیں. اور پوری ویسٹرن ممالک جو بڑا پورے وشو میں درس دیتے ہیں ہیومن رائٹس، ارے تم لوگ کہہ کے ہیومن رائٹس بات کر رہے ہیں؟ کون سی ہیومن رائٹس بات کر رہے ہیں؟ اسرائیل کے پاس جو اتنے وار ہیڈز ہے، نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہے، وہ لوگ بولتے ایکسپرٹ وہ 700-800 ہے.
इजराइल ना एनपीटी का मेंबर है, इजराइल आईएईए को अलाउ नहीं करता, आप उसके न्यूक्लियर जो बनाकर बैठा हुआ इतने वर्षों से उस पर कोई बात ही नहीं करता। तो ये इनका डबल स्टैंडर्ड है, इनकी हिपोक्रेसी है। सर, इजराइल के प्रधानमंत्री ने ट्रंप की तारीफ की है, बोला है कि ये कार्रवाई इतिहास बदल देगी। इतिहास यही बताएगा कि अगर जंग शुरू हो गई, जिस तरह इराक में हुआ था, इस तरह अगर जंग शुरू हो गई तो नुकसान खमियाजा कौन भुगतेगा? कितने मासूम लोग मारे जाएंगे? इसमें भारत के लिए परेशानी हो जाएगी। ये नहीं तो इतिहास ये जरूर लिखेगा कि बेंजामिन नेतन्याहू फलस्तीनियों का बुचर था, जिसने गजा में 55,000 फलस्तीनियों को उनका जेनोसाइड किया, एथनिक क्लेंसिंग कर रहा है। वो तारीख में जरूर लिखा जाएगा। भारत का ईरान से, यूएस से और इजराइल से जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इस सिचुएशन में अरे हम ईरान में छाबार पोर्ट बना रहे हैं, 20 साल उसको ऑपरेट करेंगे। हम पाकिस्तान को बाईपास कर अफगानिस्तान में उनकी मदद करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार इसका नोट ले, इसका कंडेम करे। ऐसा तो हम पॉलिसी हमारी कुछ तो वाज़ेह साफ पॉलिसी होनी चाहिए हमारी इसके ऊपर। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরো ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।